الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ ہم نے گروپ فارم کیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال حج پہ جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے حج کا سارا جو پروسیس ہے وہ اس کو سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ یہ کتنا اہم سفر ہے جو آپ کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں حج پہ، یا ویسے بھی فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں اس جگہ پر، تو ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ایجوکیٹ ہوں۔ جنہوں نے پہلے کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کیونکہ یہ جو فریضہ ہے یا یہ جو رکن ہے اسلام کا، یہ چونکہ زندگی میں ایک دفعہ ہی فرض ہے، تو بعض لوگ ایک دفعہ گئے ہوں گے یا 2 دفعہ گئے ہوں گے تو یہ چیزیں بھول جاتی ہیں، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ان کو ریفریش کر لیا جائے۔ تو حج کے تمام مناسک کو سیکھنا بے حد اہم ہے، اس لیے کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو بڑی مہنگی عبادت ہے، اور بار بار اس کا موقع ملنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جو کر آئے پھر چاہتے ہوئے بھی کوئی آسان نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہو رہا ہوگا کہ دن بدن مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو دوبارہ کسی کو موقع ملنا بہت بڑی خوش بختی ہوگی کہ دوبارہ زندگی میں چانس مل جائے، ورنہ زیادہ تر ایک دفعہ ہی کرتے ہیں تو اس کے بعد اکثر یہ موقع نہیں حاصل ہو پاتا۔ حج زندگی میں ویسے ایک دفعہ فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اگر آپ کے پاس صحت بھی ہے اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں تو آپ کے لیے حج فرض ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک اور شرط ہے، اور وہ ہے ان کے ساتھ محرم کی۔ تو اگر آپ ایک دفعہ اپنا فرض حج کر چکے ہیں تو اب آپ کے لیے نفلی حج ہوگا، اور نفلی حج کا فائدہ یہ ہے کہ اگر فرض حج میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کر دے گا آپ کے نفلی حج کے ذریعے۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ بھی کر رہے ہیں، یعنی اپنا فرض حج کر رہے ہیں، وہ بھی اتنے اچھے طریقے سے سیکھ کے جائیں کہ ان کو بعد میں ملال نہ رہے کہ ہم کاش کچھ بہتر طور پہ سمجھ کے آتے تو ان ارکان کو زیادہ اچھے طریقے سے ادا کر سکتے تھے۔ ہمیں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جس سفر پر ہم جا رہے ہیں وہ اس قدر مبارک سفر ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے جیسی اور کوئی عبادت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ادا کر لیا تو آپ کے لیے یہ سعادت ہوگی کہ آپ ایسے ہو جائیں گے گناہوں سے پاک صاف، جیسے کوئی نیو بورن بیبی ہوتا ہے، جیسے ابھی پیدا ہوا بچہ۔ لہٰذا اس کو بہترین طریقے سے کرنا ہے، اس کو بدعات سے پاک ہونا ہے۔ ایسے طریقے جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنے، ہمیں خود ایجوکیٹ ہونا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ ہمیں اپنا حج مبرور کرنا ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ یعنی ایسا حج جو کہ قبول حج ہے، جو وہ حج ہے کہ جس کو یعنی ایکسیپٹنس مل جائے، وہ مبارک حج جو ہم سے گناہوں کو صاف کر دے، اور اس کے میں ایسا ہو کہ ہم بالکل ہر چیز صحیح طریقے سے کر سکیں اور اخلاص کے ساتھ کر سکیں۔ تو 3 ہی چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے انسان ایسے ہو سکتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا بچہ۔ ایک تو جو کوئی اسلام لاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے وہ بالکل آج پیدا ہوا بچہ۔ ایک وہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اور تیسرے یہی حج مبرور کی سعادت حاصل کرنے والا۔ تو ہمارے پاس صرف یہ تیسری آپشن ہی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بھی حج کرنے جاتا ہے ضروری نہیں ہے اس کا حج مبرور ہی ہو، اس لیے کہ اکثر لوگوں کو حج پہ جانے کا تو شوق ہوتا ہے اور جوش ہوتا ہے، مگر وہاں جا کر گرمی، رش، جیٹ لیگ، خوراک کا پیٹرن بدلنا، تھکاوٹ، ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوق تو پھر کہیں
پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ جو انسان اصلیت میں ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ حج بھی چونکہ بہت شدید گرمی کا حج ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے پہلے سے ہی، یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر پھر جب ہمیں رش یا گرمی لگے تو یہ سارے لیکچر بھول جائیں اور ہم کچھ ایسی غلطیاں کر لیں کہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ نہ ہو کہ ہم واپس گھر آئیں تو اس کے بعد یہ کہیں کہ ہائے دوبارہ چانس مل جائے کیونکہ میرا تو وہ حج صحیح حج ہوا ہی نہیں۔ اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ آج کے دور میں کسی کو ایک دفعہ بھی حج کا چانس مل جائے نا تو اس کو بڑی غنیمت سمجھے، بہت بڑی سعادت ہے جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اور غازی فی سبیل اللہ، یہ تینوں اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ تو آپ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، اور جب میزبان رب کریم خود ہو تو خود سوچئے کہ پھر کیا کیا کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ آپ کے گھر پہ کوئی فقیر آ جائے تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، جو آپ کی استطاعت ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، اور کوئی اللہ کے گھر پہ چلا جائے تو خود سوچئے کہ اس کے دروازے کو کھٹکھٹا دے تو وہ کیسے پھر نواز کے بھیجے گا، اندازہ کیجئے۔ لہٰذا میں سمجھ جائیں کہ یہ ایک محبت کا سفر ہے، اس میں انسان کو نہ اپنے لباس کا ہوش، نہ بالوں میں کنگھی کرنے کا ہوش، نہ سر میں تیل ڈالنے کا ہوش، نہ میک اپ، نہ خوشبو، نہ جاب، نہ گھر کے کام دھندے، نہ دکان اور بزنس کی باتیں، نہ سیاست کی باتیں، سب کچھ پیچھے چھوڑ چھاڑ کے انسان سب بھول کے، ایون بہت سارے کپلز اپنی بچوں کو بھی چھوڑ کے آتے ہیں، تو وہ سارے جو دنیا کے دھندے ہیں وہ آپ چھوڑ کے ایک اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو یہ ایک محبت کا سفر ہے، دیوانگی کا سفر ہے۔ حاجی ایک دیوانے کی طرح ہوتا ہے، رب کی محبت میں گھر سے نکلتا ہے اور اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، ہجوم اور گرمی کے باوجود بیابان میں جا کے بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے، ٹینٹ لگے ہیں۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہا ہے نا، اس کے گھر میں اے سی بھی ہے، اس کے گھر میں سب چیزیں ہیں، وہ اتنا دور کا سفر کر کے ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی چوکھٹ پکڑ کے روتا ہے، اس کے گھر سے چمٹتا ہے، ایسے بلبلاتا ہے جیسے ماں سے بچھڑا ہوا بچہ۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک دیوانہ ہی تو کہیں گے، میدانوں میں نکلا ہوا ہے، دیوانہ ہی تو ہے، چٹیل میدان میں جا کے بیٹھا ہوا ہے اور پکارتا کیا جا رہا ہے، رب میں حاضر ہوں، میں آ گیا، میں آ گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی میرا الہ ہے، ساری تعریف تیرے لیے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے تیرا ہی ہے، ساری نعمتیں تیری ہیں، میں حاضر، میں حاضر۔ تو آپ کا جو گھر ہوتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے نا تو آپ کا تو جی چاہتا ہے کہ وہ بن سنور کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر پہ کوئی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ تو فقیروں کی طرح بھکاری بن کے آؤ، نہ خوشبو، نہ زرق برق قیمتی لباس، نہ کچھ، بس خود کو اللہ کے آگے ذلیل کر کے آؤ، عاجز کر کے آؤ، ایسے دکھاؤ کہ میں بالکل فقیر ہوں۔ پھر یہ دیوانہ کسی ایک جگہ تھوڑی رکتا ہے، مینا سے پھر آگے عرفات، پھر مزدلفہ، کیسے وہاں پہ رات کاٹتا ہے، پھر واپس مینا، اور رب کی بڑائی بیان کرتا جا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک کفن پہنا ہوا ہے اور سب ایک ہی دہائی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر جوش میں آتی ہے اور وہ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے فرشتوں، میرے ان بندوں کو، یہ کیسے اپنے گھر بار چھوڑ کے میلے کچیلے ہو کے میرے حضور دعائیں کر رہے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا شوق دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا سمینا و اطعنا کہنا دیکھتا ہے، آپ کی اطاعت دیکھتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ان کی پابندی کرنی ہے، جن کا حکم دیا اس کے اوپر لبیک کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کیسے
یہ دیوانے ہو کے آ گئے ہیں. اور شکایتوں کا سفر نہیں ہے یہ سفر نہیں ہے کہ آپ بس سارا وقت یہی گلے کرتے رہیں، شکوے کرتے رہیں. گرمی کتنی ہے، ہائے ہمارا تو ٹینٹ ہی بہت دور ہے، ہائے چلنا کتنا پڑ رہا ہے، ہائے کھانا ہماری مطلب کا نہیں ہے. تو یہ سمجھ کے چلیں کہ میں کس چیز کو یہاں پانے آئی ہوں، میرا مقصد کیا ہے. اور یہ مقصد یاد رہنا چاہیے تھرو آؤٹ آپ کا جتنا سفر ہے، جب تک آپ گھر نہیں آ جاتے. شکایت لب پہ لانے سے پہلے بس یہ سوچ لیجیے گا کہ شکر ہے میرے رب نے مجھے بلا لیا. بہت سارے لوگ گھروں میں تڑپ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا بلاوا آ جائے، ایک دفعہ اس گھر کو ہی دیکھ لیں، ایک دفعہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے. بہت سارے تڑپتے دل ہیں، بہت سارے. لیکن ان سب میں میرے رب نے مجھے بلایا. یہ بھائی انویٹیشن ہوتا ہے، آج ہی ایسے حج پہ نہیں جا سکتا. آپ سب کو بلاوا آیا ہے، دعوت ملی ہے تو آپ جا رہے ہیں. دعوت کے بغیر نہیں یہ کام. اس لیے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے گا اس وقت. تو شکایت کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا شکر ہے بلاوا آ گیا، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مجھے دے دی. پھر سوچ لیجیے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ بھوکے پیاسے پھرے، فاقوں کی وجہ سے پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے لیکن اف تک نہیں کی. ان کے سفر کتنے مشکل ہوتے ہوں گے اور وہ کیسے ان جگہوں پہ رہے ہوں گے. اور میرے لیے کتنی ساری پھر بھی لگژریز ہیں. لہٰذا مجھے شکایت نہیں کرنی. میں کس لیے آئی ہوں اس کو ذہن میں رکھنا. اور یہ مہینہ یا یہ وقت جو ہوتا ہے یہ رمضان کی طرح نہیں ہے کہ جس میں شیطان قید کر دیا جائے. شیطان آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا لیکن آپ نے فوکسڈ رہنا ہے، حج کی روح کو پانا ہے اور اپنے آپ کو بار بار یاد دلانا ہے میں کیوں آئی ہوں. تو یہ سمجھ کے جائیے کہ میں نے زندگی کو بدل کے آنا ہے. یہ میری زندگی حج کے بعد ایک ڈیفرنٹ زندگی ہونی چاہیے. بہت بڑی ایک سعادت پانے جا رہی ہوں. اتنا زمانہ میں نے اپنی مرضی سے گزارا، اتنی زندگی گزار دی. اب آگے جیسے اللہ تعالیٰ کہے گا ویسے چلوں گی. جو منع ہے اس سے باز رہوں گی، جس کا حکم ہے اس کو کروں گی. لہٰذا سمجھ کے جائیے گا، سیکھ کے جائیے گا. اور اس گروپ میں ہم شارٹ اس طرح کے کلپس ایوری ناؤ اینڈ دین ڈالیں گے تاکہ آپ جانے تک مینٹلی بھی پریپیئر ہو اور آپ کو ہر رکن کا بھی پتہ ہو کہ حج میں کرنا کیا. تو انتظار کیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ہماری آڈیو کا انشاءاللہ آپ کو ملے گی تو آپ کو اور اس بارے میں پریپریشن ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.